ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا انہوں نے، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا۔ صدیق اکبر تو اس لیے صدیق بنے تھے، اگر وہ پوچھتے رہتے تو ابو جہل ہوتے، اگر وہ تحقیقات میں پڑھ رہتے کہ یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا تو ابو طالب ہوتے جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، کافر مرا۔ ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، کافر مرا۔ ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، کافر مرا۔ جناب احمد علی حاکم صاحب کا کہ انہوں نے میری ریکویسٹ پر میرے جد امجد سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی عظمت میں جو کچھ سنایا اور جو حقیقت بتائی انہوں نے کہ واقعی مخلوق کے اندر نبی کی نعت کا کاتب پہلا ابو طالب ہے۔ پڑھایا عقد جس نے خود خدیجہ سے محمد کا، پڑھایا عقد جس نے خود خدیجہ سے محمد کا، ملائے جس نے تو غالب ابو طالب ابو طالب۔ حضرت سیدنا ابو طالب جن کے نزدیک مسلمان نہیں ہیں وہ جانے اور ان کا کام جانے، میرے تو دادا ہیں، میرے تو جد امجد ہیں، ہم تو وہ زبان نکال کر کتوں کو ڈال دیں گے جو ان کے خلاف بکنے کا ارادہ بھی کرے گا۔ بھئی ہجرت کی رات میرے نبی کو صرف علی ملا تھا بستر پہ سلانے کے لیے؟ کیا فاروق اعظم نہیں تھے جن کے بارے میں خود پیغمبر اسلام نے کہا تو آ گیا نا آج ادھا کفر مک گئی، آج آدھا کفر ختم ہو گیا ہے۔ عمر جو آ گیا اسلام کے دامن میں تو عمر کو سلاتے نا، عثمان کو سلا دیتے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی اور اپنے غلام کو بلا لیتے، حضرت عمار کو سلا لیتے، کسی اور غلام کا انتخاب کرتے، حضرت ارقم کو بلا لیتے، جو بھی اس وقت موجود تھے کسی اور کو بلا کے بستر حوالے کرتے، صرف علی کو بلایا۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ ذرا غور کیجئے گا۔ آپ چاہیں گے کہ آج کے اس اجتماع میں جہاں آپ نے پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کیے، پیر صاحب نے، آپ نے، مریدین نے، سب نے، آپ چاہیں گے کوئی ایسا مقرر بلا لیں جس نے پہلا خطاب کرنا ہو؟ آپ چاہیں گے کوئی ایسا نقیب بلا لیں، خضر صاحب کو نہ بلا لیں؟ کوئی ضروری ہے؟ کوئی اور بلا لو جڑا بالکل رنگ روٹ ہوئے، انہیں آج پہلی دفعہ نقابت کرنی ہو تو دو آدھیاں لتھا کم دیا اور تھوڑی محفل خراب ہو جائے۔ تو علی کو بستر پر سلانے کے لیے نبی نے انتخاب اس لیے کیا کہ 3 سال شاب ابی طالب کے اندر نبی کے بستر پر علی کو سونے کی عادت پڑ گئی۔ علی کو سونے کی عادت پڑ گئی۔ میں اس پہ بات کروں تو 100 دلائل ابھی اس وقت آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ حضور آئیے، جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ حضرت ابو طالب جب شام ڈھلتی نا، نہ کوئی کمرہ تھا، نہ کوئی چھت تھی، نہ کوئی برآمدہ تھا، کھلے میدان میں بستر لگتے تھے۔ شام ہوتی تو مدینے والے آقا اپنے بستر پہ چلے جاتے، بستر پہ چلے جاتے، اور جب تھوڑا اندھیرا ہوتا تو چپکے سے حضرت علی کو ان کے والد ابو طالب اٹھاتے، پتر اٹھے نا، تو حضرت علی اٹھتے اور آ کر نبی پاک کے بستر کے پاس، علی تم ادھر لیٹ جاؤ، علی تم ادھر لیٹ جاؤ، محمد تم اٹھو علی کے بستر پر چلو۔ کافی دنوں کے بعد نبی نے پوچھ لیا
میرا روز رات بستر کیوں بدلتے ہو؟ کہا جانتے نہیں پورا علاقہ دشمنوں کا ہے جو کتے کی طرح سونگتے پھرتے ہیں کہ محمد کو ختم کرنا ہے، محمد کو ختم کرنا ہے۔ ہم کھلے آسمان کے نیچے ہیں، وہ شام کو تاک لگا کے بیٹھیں گے کہ فلاں جگہ پہ بستر ہے زہرا کے بابا کا، اور وہ آئیں گے سیدھا آپ پہ اٹیک کریں گے۔ میں رات کو بستر بدلتا ہوں، علی کو آپ کے بستر پر لٹاتا ہوں، دور علی کے بستر پر آپ کو لٹاتا ہوں۔ تو کہا علی پر اٹیک نہیں ہوگا، کہا ایک نہیں یہ جے ہزارہ بھی ہون تے تیرے قدمہ تو قربان کر دے۔ کس کے قدموں پہ قربان کرتا؟ نبی پاک کے قدموں پر۔ کون قربان کرتا ہے؟ جو کافر ہے۔ صرف ایک بات کرنے کی اجازت ہے پھر۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، اور اگوں انہوں نے کان پتہ نہیں کی آکھیا کی نہیں آکھیا، تے کان دیاں گلاں بخاری دے راوی نوں کتھوں پتہ لگا؟ بولو حضور جو بات میں آپ سے سرگوشی میں کرتا ہوں، اگر وہ اوپن کرنی ہے تو سرگوشی کیسی ہے؟ پھر کان میں کیوں کہوں؟ پھر میں اوپن نہ سنا دوں؟ نبی کہتا ہے کان میں کرو، وہ بھی کان میں جواب دیتے ہیں۔ یہ تیرا راوی کیسے جان لیتا ہے؟ نبی جاندہ کچھ نہیں، بخاری دا راوی سب کچھ جان لینا ہے۔ جس دن میدان لگے گا پھر پوچھوں گا میں۔ اب غور سے سنیے جو بات کہہ رہا ہوں۔ تو چونکہ 3 برس تک علی کو نبی کے بستر پر سونے کی عادت رہی، تو اس رات بھی، یہاں دوسرا سوال ہے، اس رات بھی نبی کو تو آ کے جبرائیل امین نے خبر دی، آپ کو اٹھایا، آپ کو ہجرت کا حکم دیا، علی نو کنے اٹھایا؟ میں چھوڑ جاؤں سوال؟ پوچھئے گا مولویوں سے، بتا دے مجھے کہ علی کے پاس کون گیا تھا جگانے کے لیے؟ جبرائیل تو صرف نبوت کے در تک آتا، ڈیوٹی تھی صرف نبی کو جگانے کی، اور جب آپ نکلے تو کافر محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو حضور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ہجرت کے لیے چلے گئے۔ یہ فقط اس لیے کہ شان علی ثابت نہ ہو، مولوی ڈنڈی مارتا ہے، حضور بستر سے اٹھے، کافروں کا محاصرہ توڑا اپنے، اور سیدھے علی کے گھر گئے۔ یا ثابت کر دو حسین احمد مدنی گردن کٹوانے کو تیار ہے، ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر نہ کر سکو ثابت کیا کہ کیا حضرت علی نال چار پائی ہوئی سی؟ کیا ایک چھت پر اکٹھے سوئے ہوئے تھے؟ نہیں تھے نا۔ علی اپنے گھر، نبی اپنے گھر۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہجرت کرو، تو نبی ہجرت کے لیے بعد میں جاتا ہے، علی کے گھر پہلے جاتا ہے۔ علی کو اٹھایا اور علی کو امانت سپرد کی دیتا، ککھ بھی نہیں۔ یہاں بھی مولوی بچی امانتہ سپرد کر کے چلے گئے، تو بعد چاندی اور کم لیا امانتہ حضور سونا چاندی درہم دینار سرانے رکھ کے سوندے سن۔ اما عائشہ کہتی ہیں ایک رات صرف کوئی 1 درہم بچ گیا تھا، حضور ساری رات نہیں سوئے، یہ میں نے صدقہ کیوں نہیں کیا؟ تو آج حضور ٹیران لا کے اتھے پہ ہوئے، تو درہم و دینار تو جہاں رکھے تھے حضور نے رکھے تھے۔ علی کو بلایا اور کہا جدہ میں اپنا امانتہ میرے کو لے، تو جنوں میں دینیاں سویرے دے کے، کل دے کے، پرسوں دے کے، ایک دا حق ادا کر کے بعد چاہنا تو نہیں۔ بات یہاں نہیں ہے، بات آگے، بات آگے صحیح۔ اگر حوصلے سے خضر صاحب سن سکیں، کبھی اس پہ لکھیے گا، نبی نے کہا کہ تم امین ہو، جس کی امانت میرے پاس ہے تم ادا کرو گے، جب حقداروں تک حق پہنچ جائے
پھر آنا میرے پاس. نہیں سمجھا نہیں سکا. جب حقداروں تک حق پہنچ جائے پھر آنا میرے پاس. تو حضرت علی نے پوچھا تو ہوگا کتنے ہزار کے دینے, کتنے تولے کے دینے, کتنے درہم کے دینے, کتنے دینار کے دینے. حضور نے کوئی تفصیل بتائی؟ اور علی چو لبدہ کی ہیں. نبی نے نام نہیں بتایا, فقط امین بنایا. تو اللہ نے علی کو اس رات تمام حقداروں کا علم عطا کر دیا. نبی صرف نام دیتا ہے, علم سارا اللہ عطا کر دیتا ہے. اس کا ایک اور زاویہ بھی ہے, اگر ہضم ہو جائے تو سناؤں. حضرت علی کو امین بنا دیا گیا, صدیق اکبر کو ہجرت کا ساتھی بنا لیا گیا. اور امین دا کم کیوے کہ نبی دے اتے جدا جدا حق کے وہ ادا کرے تے بعد اچ نبی کو حاضر ہوئے. نہیں سمجھ نہیں آئی. جدا جدا حق کے پہلے ادا کرے. اب نبی نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف مکہ میں امین ہو. نبی نے مستقل قیامت تک کے لیے علی کو امین بنا دیا. تو اس لیے نبی نے صداقت کا حق پہلے دیا, عدالت کا پہلے دیا, سخاوت کا پہلے دیا. امین سب کچھ ونڈ کے اخیر دے اتے آپ آنا ہوگا. میرا خیال ہے اگر میں بات سمجھا سکا تو سب کے حق ادا کرنے کے بعد آخر میں آپ خلافت کی کرسی اگر پہلے دے دیتے تو ان کے حق کیسے ادا ہوتا. تو نبی نے حق داروں کو حق دینے کے لیے اپنے بعد علی کا انتخاب کیا. پتہ چلا کہ جس حق دار نو بھی حق ملیا علی دے ہتھوں. اب میں سنی ہوں یا نہیں ہوں اس کا آپ موازنہ خود کرتے رہیں گے. چلیے گا. خود کہا کہ یسر لی امری, مولا ایک کم بھی میرے واسطے آسان کر دے جڑا فرعون دے دربارج بھیج. تو اللہ نے کہا چلو وہ بھی کر دیا. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, یا اللہ میری زبان کی گرہیں کھول دے, مجھے ایسی گفتگو کرنے کی صلاحیت عطا فرما کہ سننے والا سمجھ لے. اللہ نے کہا کر کہ یا اللہ پھر یفقہو قولی, جس کی طرف تو مجھے بھیج رہا ہے پھر کم از کم انہوں انی عقل تا دے کہ میری گال تا سمجھ لگے. تو جدوں کوئی سمجھ جاوے لڑائیاں نہیں ہوگی. نہیں سمجھا نہیں سکے. خضر صاحب آج تک آپ نے کیا کہا تھا کہ علی دے نال زد, یا کیا کہا تھا آپ نے؟ ہاں علی دے پترا تو چڑھدا کیوں؟ حضور چڑھنا حق بنتا ہے ان کا, زد کرنا حق بنتا ہے ان کا. کیوں کہ جدوں تک علی سمجھ نہیں آنا, علی کی اولاد سمجھ نہیں آنا. دیکھیے میں قرآن میں حوالہ دیتا ہوں, شواہد النبوت, ملا عبد الرحمن جامی, نسیمہ جانب بطحا نسیمہ جانب بطحا گزر
नसीमा नसीमा फारसी है ना। हवाए देश महबूबा दे जावी नसीमा। पीर मेहर अली शाह साहब तर्जुमा करते हैं। नसीमा जानिबे बतहा गुजर जे अहवालम जे अहवालम जे अहवालम मुहम्मद रा खबर कुन जे अहवालम। मुल्ला जामी ने अपनी किताब शवाहिदुन नबूवत के अंदर ये लिखा है, दिल पे हाथ रखो, अली दे बच्चियां तू चिड़दा क्यों है। सुनना या ना सुनना। अली दा पुत्र इमाम जाफर सादिक दिल करी ते रजी अल्लाह ताला नो कह ले सानू तावी दुख नहीं, अलैहि सलाम कह ले तावी दुख नहीं। साडा ना उधर निकाह टुटदा है ना उधर टुटदा। नमाज पढ़ते हैं ना जी हम, चलो कोताही हो जाती है आगे पीछे, मैं भी आप में से ही हूं, लेकिन पढ़ते तो हैं। नमाज में अत्तहियात पढ़ते हैं, याद होगी अत्तहियातु लिल्लाह। चलो कुछ पढ़ दो जिन्होंने याद है। वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगे की है अला अलैया अलैना, ज़माइर तब्दील होंगी तो अलैना, अला ऊपर, अलैया मेरे ऊपर, अलैना हम सब पर, हम सब पर। मस्जिद जिन्ने भी बैठे हैं, भावे कोई सैयद बैठा है, कोई अराई बैठा है, कोई जट बैठा है, कोई मलक बैठा है, खोकर बैठा है, कोई अवान बैठा है, कोई गोंदल बैठा है, कोई तेली बैठा है, कोई मोची बैठा है, कोई लंगड़ा लूला बैठा है, कोई कमी कमीन बैठा है, जेड़ा भी बैठा है मस्जिद दे एक साफे च ना सारे आखते हैं अस्सलामु अलैना, मैं भी तू भी जैद भी बकर भी, सारे एक दूए दे उत्ते सलाम भेजते पे हैं। ते घर जाके शीशे च मुंह देखी, काले मुंह वाले तेरे उत्ते सलाम जायज है, ते हुसैन अलैहिस्सलाम कहना नाजायज है। और उठाओ बुखारी, बुखारी उठाओ और पढ़ो किताबुल मनाकिब के अंदर इमाम बुखारी ने अली के आगे क्या लिखा है। बोलो अली के आगे क्या लिखा है, सैयदा ज़हरा के नाम के आगे क्या लिखा है। जे बुखारी दे उत्ते एडा तेनू यकीन है ना, ते फिर कदी साड़ियां नजरां नाल भी पढ़ के देख। जे तेरा अब्बा बुखारी अलैहिस्सलाम लिखदा है, ते तेनू क्यों मरोड़ निकल देने। तो खैर इस पे बातें करूं तो फिर लंबी बातें हो जाएंगी। आइए चलते हैं। यफ़क़हू कौली, हाँ अल्लामा जामी ने शवाहिदुन नबूवत के अंदर हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बारे में आन दी रिकॉर्ड रिवायत लिखी है। इतने दिल ते हाथ रखिया जो
شاید اندر والا جڑا باہر نکل کے بھج نہ جائے ان گزارا نہیں ہوتا. امام جعفر قرآن پاک کے مفسر تھے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز ان سے قرآن پاک کا سبق لینے آتے تھے. 10-10 ہزار 30-30 ہزار کا اجتماع ہوتا تھا اور آپ کی آواز جتنی پہلے آدمی تک آتی تھی آخری آدمی تک بھی اتنی جاتی تھی. ادھر ساؤنڈ نہیں سی، نہ سپیکر تھے، کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا. جو بات میں سنانے والا ہوں، آپ نے ایک دن تیسرے پارے کی تفسیر شروع کی. آپ کی عادت تھی کہ ہر جملے کو 3 بار دہراتے تھے تاکہ گل پوری طرح سمجھ آ جائے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. میں نے پوری آیت نہیں پڑھنی، ترجمہ سارا نہیں سنانا. ابراہیم علیہ السلام نے یاد آ جاسی تو انہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے بخوا تو مردے کی میں زندہ کر دا. رب نے کہا 4 پرندے لے لو، پھر ذبح کر لو، پھر ذبح کر کے ان کے جسموں کا قیمہ بنا لو اور پہاڑوں پر رکھ دو. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ. وہ جو قیمہ بن گئے، نہ دل رہا، نہ جگر رہا، نہ پھیپڑے رہے، نہ زبان رہی، کچھ بھی نہ رہا، گردن بھی کٹ گئی. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ. دعا يدعو کے باب سے ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، نبی کو کہا آواز دو ان کو. مرن تو بعد پرندے سن لیندن، غوث پاک نہیں سن سکتے. آواز رکتا ہے جب میں بولتا. اب غور سے حضور میری بات کو سنیے جو بات میں کہنے چلا ہوں. آج میں شکوہ نہیں آن دینا کہ منہ پرے کر کے گل کر دینا. پھر میں دیکھتا ہوں نا کہ کتنا قریب کروا سکتے ہو. کان کھول کر سنیے. تو آپ نے کیا گل سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور پھر سمجھا دو. آپ نے پھر آیت پڑھی، پھر ان کو سمجھایا کہ پرندے مر گئے تھے، ذبح ہو گئے تھے، اور پھر آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو آواز دو. پھر آپ نے آواز دی، وہ آگئے، پرندے مر گئے. اللہ نے حکم دیا نبی کو کہ پکار انہاں نو. مردے سن دے نہیں، اللہ نو پتہ کوئی نہیں. اور نبی نے آواز دی، کیا سوچ کی آواز دی؟ نبی نے پکارا تو جو مر گئے تھے نہ آتے نا، تاکہ قیامت تک کے لیے تو تیرے پاس کوئی دلیل بن جاتی. وہ مر کر دی. ایک ایک جز علیحدہ ہوا، فضا میں منتشر ہو کے اپنا اپنا جسم تلاش کر کے اکٹھا ہوا اور سر پڑے تھے مرشد کے قدموں میں. قرآن نے سمجھا دیا کہ جدہ سر پیا ہوئے مرشد دے پیرا جو مر کے بھی نہیں مر. ہم ہی گل سمجھ آ گئی ہے. انہوں نے کیا حضور پھر سمجھا دے. تیسری باری آپ نے کیا، چلو پتہ نہیں کیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ دریائے علم، دریائے رحمت جوش میں آیا. آپ نے آواز دے کر کہا ہن سن کے سمجھنا ہے یا دیکھ کے؟ سبحان اللہ، تو مزہ نہیں آیا. بھی اب سن کے سمجھنا چاہتے ہو تو سنا دوں، دیکھ کے سمجھنا چاہتے ہو تو میں دکھا دوں. انہوں نے کہا جی دکھا دو. بندہ تو خوب تر دی تلاش اجران دینا پی. تو آپ نے کہا 4 پرندے لے آؤ. وہ 4 پرندے پھڑ کے لے آئے. امام جعفر صادق نے اپنے ہتھی چوانو کیتا ذبح، سر رکھ لے پیرانچ، باقیوں کا بنا دیا قیمہ. اور انہوں نے کیا لے جو پاجو میلان دے حساب نال دور دور جا کے ٹیریاں رکھے ہو 4. وہ رکھ کے آ گئے. آپ نے ایک ایک کو آواز دی. جس کو آواز دی وہی بھاگتا ہوا ہے، ادھر سے بھی بھاگتا ہوا، ادھر سے بھی بھاگتا ہوا. تو پتہ یہ چلا قیامت تک کے لیے اللہ نے جو صفتیں سابقہ ادوار میں نبیوں کو عطا کی تھی وہ محمد عربی کے بیٹوں کو بھی عطا کی. اب تھوڑا مشکل مرحلہ فکر ہے. اب آپ تیار ہو کے بیٹھیں گے. یفقہو قولی، یا اللہ انہوں نے میری گل سمجھن والا بنا دے.
فرمایا ٹھیک ہے ہو گیا. کہا وجعل، خضر صاحب رولا ہونے، وجعل اور بنا دے، اجعل رب کوے تے امرے، نبی کوے تے عرضے. ابا کوے پانی لیا دے تے حکم ہے، پتر کوے ابے نو پانی لیا دے تے عرضے. بڑے چھوٹے کا جملہ وہی ہوتا ہے. تو اجعل یا اللہ بنا دے وزیر، وزیر میرا مددگار. نہیں سمجھا سکتا. یا اللہ میرا مددگار بنا دے. پھر کہا کوئی اور ہی نہ آ جائے، تو فرمایا من اہلی، آلیوں دو آلیوں نہیں چاہیدہ، من کرو ہی چاہیدہ. من اہلی مجھے گھر سے ہی چاہیے. تو پھر نامینیٹ بھی کر دیا کہ ہارون اخی، ہارون اخی. تو آپ نے وزیر مانگا تو اخی مل گیا. نہیں، جب میں کڑیاں ملاؤں گا پتہ پھر چلے گا. چلو 15ویں پارے میں. چل 15ویں پارے میں ہجرت والے دن اللہ کیا حکم دیتا ہے؟ اخرجنی مخرج صدقن. پہلے کیا ہے؟ ادخلنی مدخل صدقن، مجھے داخل کر اس جگہ جہاں تو چاہتا ہے، پر کلیانی صدق میرے نال ہو. وَأَخْرِجْنِي نکال مجھے، مخرجہ جہاں تو چاہتا ہے نکالنا. لیکن گل ہے کہ جے میں مرضی کمیں اویں ٹر جاؤں گا، پر صدقن صدیق میرے نال ہوئے. ادخلنی مدخل صدقن اخرجنی مخرج صدقن. مینوں آکھے نہ جتھے میں ٹر جانا، پر صدیق نال ہوئے. میں تو ٹر جانا جے میں کمیں جس حالج کمیں، کچھ نہیں لے کے جاندہ، ایک کو چادر لے کے ٹرے. لیکن صدیق تو بغیر نہیں، صدیق کو ساتھ لے کے جاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے کہ نبی تم اس طرح مانگو. اب آگے اللہ نے کیا سکھایا؟ اے محبوب ہون تو انج بھی کر کے وجعل لی، جتھے کہنا ہے مولا میں ٹر جانا، لیکن وجعل لی. موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں وجعل لی. اللہ نے نبی کو کہا کہ آپ بھی کہیں وجعل لی. وہ بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے واسطے بنا دے. انہوں نے بھی کیا میرے واسطے بنا دے. ادھر کہا وجعل لی وزیرا. او خود کہتے ہیں کہ یا اللہ میں مددگار دے دے. اور ادھر نبی چپ ہے. اللہ کہتا ہے محبوب بولنا، قل رب ادخلنی. پیچھے لفظ قل موجود ہے نا، اللہ حکم دے رہا ہے. اللہ کہتا ہے کہ محبوب اب بول، اب اس طرح مانگ. وجعل لی من لدنکا، وجعل لی من لدنکا. کوئی نہیں سمجھ آئی نا؟ پھر جی آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ کہتے ہیں من آلی، مینوں میرے گھروں دے. آپ کہتے ہیں من لدنکا، دینا ہی تھے اپنے گھروں دے. من لدنکا تو اپنے پاس سے، اللہ کا تو اپنے پاس سے دے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے میرے گھر سے دے دے میرا مددگار. آپ کہتے ہیں کہ وجعل لی من لدنکا، یا اللہ مجھے دے لیکن دے تو اپنے پاس سے، اپنے گھروں دے. وہ کہتے ہیں میرے گھر دا ہوئے، آپ کہتے ہیں تیرے گھر دا ہوئے. تو اللہ نے کہا کہ مانگنا ہے نا پھر اس طرح مانگنا. جی میرے گھروں ہی مانگنا ہے نا تو پھر آکھنا ہے کہ سلطانن، سلطان طاقتور، ذمہ دار، پاورفل. آگے ہے نصیرا، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. یا اللہ مجھے اپنے گھر سے طاقتور مددگار عطا فرما. مدد نہیں، مددگار. کاش کوئی سننے والا ہوتا نا میرا. مدد نہیں، مددگار. مدد نہیں، مددگار عطا کر. یا اللہ مددگار عطا کر. موسیٰ مانگتے ہیں اپنے گھر سے. نبی کو کہا اپنے گھر سے نہیں مانگنا، میرے گھر سے مانگو، میں دوں گا. وجعل لی من لدنکا سلطانا نصیرا.
انہوں نے کہا وزیر، نبی سے کہلوایا گیا نصیر، تے جنہیں منگیا وزیر انہوں مل گیا اخی، جنہیں منگیا نصیر انہوں مل گیا علی۔ تو یہ ہیں حسین کے نانا، اور درمیان میں حسین کے بابا کا ذکر